وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، رہبر کا ہے اعلان کہ وحدت ضروری ہے، ہر دور میں اسلام کی نصرت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رحمت مآب نبی کی ولادت کے ایام ہیں، ساری دنیا میں اسلام کا پیغام، امن و امان کا پیغام کائنات تک پہنچ رہا ہے۔ میلاد پیغمبر اکرم کے موقع پر جو محیر العقول اور ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جو آج تک تاریخ میں رونما نہیں ہوئے تھے، لہذا دشمنوں نے اس بات کی سازش کی کہ پیغمبر اکرم کی شخصیت کو مخدوش کیا جائے اور طرح طرح کے شاخسانے نکالنے شروع کیے، اور یہ کام پیغمبر اکرم دنیا میں نہ آنے پائیں اس کے لیے بہت بڑی سازشیں کی گئیں۔ پیغمبر اکرم کو دنیا میں آنے سے روکنے کی کوشش کی گئی تاکہ دنیا میں امن و امان نہ پھیلے۔ وہ لوگ جو آج دنیا میں امن و امان کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو آج دنیا میں ایک دنیا کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا سے دہشت گردی اور ٹیررزم کو مٹانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان کی تاریخ پڑھی جائے تو معلوم ہوگا وہ دنیا کے سب سے بڑے ٹیررسٹ ہیں۔ ان کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے ٹیررزم کا، وہ تاریخی دہشت گرد ہیں۔ اگر ہمیں معلوم کرنا ہے، جو ہمارے پاس تاریخ ہے، اس تاریخ سے ہمیں ملتا ہے کہ جناب ہاشم، جن کے بیٹے جناب عبد المطلب ہیں، انہیں قتل کیا گیا، لہذا ان کی قبر ہمیں غازہ پٹی کے علاقے میں ملتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ جب جا رہے تھے تو اپنی زوجہ سلمہ سے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، ممکن ہے ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم نہ آ پائیں، تمہارے بطن میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اب وہ چلے گئے اور پھر واپس نہیں لوٹے۔ یہ بچہ پیدا ہوا اور اس کا نام شیبۃ الحمد رکھا گیا، پیشانی سفید تھی۔ عرب مکے والوں کا دستور تھا جا کے شام میں اور شام کے باہر فلسطین کے علاقے میں تجارت کرتے تھے۔ جب ہاشم کے بھائی مطلب پھر برسوں کے بعد نکلے ہیں سفر کرنے کے لیے، سفر تجارت، تو دیکھا دو بچے تجارت کر رہے ہیں، دو بچے کھیل رہے ہیں، کشتی لڑ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں انا ابن ہاشمی، انا ابن ہاشمی۔ ان میں سے ایک تعجب ہوا مطلب کو، کون ہے یہ بچہ؟ معلوم کیا کہ یہ جناب ہاشم کا بچہ ہے، کہ جس کو جناب ہاشم جب گئے تھے تو یہ شکم مادر میں تھے، اب یہ بچہ بڑا ہو گیا۔ اب یہاں سے روایتیں بدلتی ہیں، بعض کہتی ہیں ان کی بیوی سلمہ کی اجازت سے لے کے گئے مطلب، اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ وہ تیار نہیں ہوئی تو چھپا کے لے گئے، اور جب چھپا کے لے گئے تو اس بچے کو اس کے نام سے نہیں معروف کیا، بلکہ کہا کہ ہم شام سے ایک غلام خرید کے لے آ رہے ہیں، تو اس بچے کا نام عبد المطلب ہو گیا۔ دنیا آج تک اس بچے کو عبد المطلب کے نام سے پکارتی ہے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے، جن میں سے عبداللہ سب سے چھوٹے۔ جناب عبداللہ کو قتل کرنے کی کوشش ایک عورت نے کی ہے، کہتی ہم سے شادی کر لو۔
جب آمنہ بنت وہب سے شادی ہو جاتی ہے اور نور پیغمبر اکرم آمنہ بنت وہب میں منتقل ہو جاتا ہے تو کہتی ہے اب ہم تم سے شادی نہیں کریں گے، دیکھیں تمہاری پیشانی پر ایک نور تھا، اس کی وجہ سے میں شادی کرنا چاہتے تھے۔ قتل پیغمبر جناب عبداللہ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاریخیں بتاتی ہیں، ایک نے آگے خبر دی جناب عبد المطلب کو کہ قتل کیا جانا چاہتا ہے۔ دوڑتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو چلے آ رہے ہیں عبداللہ کا، کچھ لوگ آئے تھے مجھے بچانے کے لیے۔ جب پیغمبر اکرم جناب آمنہ بنت وہب کے شکم میں ہیں تو اس وقت پھر مقام ابوا پر جناب عبداللہ کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پیغمبر اکرم کی ولادت سے پہلے جناب عبداللہ دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ 2 سال کے ہیں جناب پیغمبر اکرم کی آمنہ بنت وہب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ولادت کی حقیقتوں کو چھپانے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیغمبر اکرم نے پیا۔ طائف گئے پیغمبر اکرم، چونکہ جناب آمنہ کا دودھ خشک ہو گیا تھا، اور چونکہ عرب میں رواج ہے کہ لوگ دایا کو دیا کرتے ہیں، اور بہت دایا آتی ہیں دودھ پلانے کے لیے، اور چونکہ مکہ کا ماحول خراب تھا اس لیے طائف بھیج دیا گیا۔ تاریخ لکھنے والوں سے ہمارا سوال ہے کہ اسی مکے میں جناب حمزہ بھی پلے ہیں۔ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ پیغمبر اکرم کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا تو پیغمبر اکرم نے اسی مکے میں کچھ دنوں تک دودھ پیا ہے، اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ اس زمانے یہ رواج تھا کہ دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی تھیں تو مکے میں کیوں نہیں پلایا گیا؟ طائف کیوں لے جایا گیا؟ طائف میں کون سی ایسی بات تھی؟ کب فضا صحیح نہیں تھی؟ تو فضا کب تک کے لیے خراب تھی؟ 6 سال کے بعد پھر پیغمبر لوٹ آتے ہیں۔ اگر فضا خراب تھی تو دوسرے لوگ وہاں کیسے تھے؟ یہ سب تاریخ کے بہانے ہیں حقیقت کو چھپانے کے لیے۔ حقیقت امر یہ کہ جیسے ہی پیغمبر اکرم پیدا ہوئے اور وہ واقعات رونما ہوئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس خاموش ہو گیا، آگ وہاں کی بجھ گئی، یہ سارے مراحل جب ہوئے، نشانیاں ملی ان دشمنوں کو، تو یہ لوگ دوڑے معلوم کرنے کے لیے کہ کوئی آیا ہے جو ہماری سازشوں کو ختم کر دے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیا تھا، مٹا دے گا ہمیں، ختم کر دے گا ہمیں، لہذا ضرورت ہے کہ اسے ختم کیا جائے۔ آئے اسی رات پہنچ گئے جس رات پیغمبر اکرم پیدا صبح ہوتے، اور تلاش کرنے لگے۔ مکہ سوق الجیشی علاقہ کہا جاتا ہے، ٹریڈ سینٹر، جہاں ہر قسم کے لوگ تجارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ پیغمبر جناب عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ لوگ جو دشمن ہیں، جو جناب ہاشم سے چاہتے تھے کہ اصلاً پیغمبر اکرم کا نور دنیا میں آ نہ سکے، جناب ہاشم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ جناب عبد المطلب کو پتہ نہ لگا پائے، جناب عبداللہ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ نور جناب آمنہ بنت وہب میں نقل ہو گیا، تو اب یہ بچہ جو ولادت ہوئی ہے جس کی، اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے تاریخیں بتاتی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے حلیمہ سعدیہ کو خاموشی سے دیا کہ تم انہیں طائف لے کے جاؤ، تاکہ یہ بچہ پتہ نہ چل سکے کہاں رہ رہا ہے۔ یہاں سے جناب آمنہ بنت وہب اور جناب موسیٰ کی ماں کے درمیان تقابلی جائزہ کا لطف ملتا ہے۔ قرآن مجید جناب موسیٰ کی ماں کے لیے کہتا ہے کہ اگر ہم نے ان کے دل کو محفوظ نہ کیا ہوتا تو وہ اگل دیتی راس کو، اور پھر ہم نے ان کی ماں کو بھیجا کہ وہ دودھ پلائیں۔
موسیٰ کی ماں میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ایک دن سے زیادہ برداشت کر سکیں. وہ راز الہی کو اگل دیتی، اپنے دل میں برداشت نہیں کر پاتی. لیکن اللہ نے فاطمہ بنت آمنہ بنت وہب کا مضبوط دل، اسلام کے لیے اپنی ممتا کو قربان کرنا، نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے بچے کی دوری برداشت کرنا. 6 سال تک یہ ماں اپنے بچے سے دور رہی، اپنی کوکھ کی ویرانی کو برداشت کیا، لیکن زبان پر ایک کلمہ نہ لائی، اوف کا کلمہ نہ لائی. اور اس سے تاریخ کے جھوٹے مورخین نے فائدہ اٹھایا کہ ماحول صحیح نہیں تھا اور سماج صحیح نہیں تھا اور فضا صحیح نہیں تھی. سب کچھ صحیح تھا. نبوت کو بچانا تھا، جس کے نور سے ساری دنیا میں رحمت کا پیغام پہنچنے والا تھا. اس ماں نے صبر کیا، اور ایسا صبر کیا کہ دنیا کو پتہ نہیں چلا کہ کیسا صبر کیا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ 6 سال کے بعد حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کے آ گئی. اب پھر مورخین نے کو موقع ملا اور انہوں نے جو سلسلہ اختیار کیا وہ پھر جھوٹ کا سلسلہ، کہ آمنہ بنت وہب پہنچی اور پیغمبر اکرم سے فرمایا کہ نبی اللہ میں اس بچے کو نہیں رکھ سکتی. کیوں حلیمہ، کیا ہو گیا؟ اے نبی اللہ، یہ بچہ جن زدہ ہو گیا ہے. کیا ہوا؟ کوئی آیا تھا اس بچے کو سینے کو، بچے کہہ رہے تھے کہ یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ایک آیا جس نے اس کے سینے کو چاک کر دیا، اور چاک کر کے سیاہ بچپن ہی میں کر دیا، سینے سے سیاہ نقطہ نکالا اور پھر سینے کو سی دیا. یہ لڑکا عجیب عجیب باتیں کرتے، ہم اسے نہیں رکھ سکتے پیغمبر اکرم پر. پھر دشمن کی سازش اسلامی تاریخ پر محیط ہو گئی، اور مسلمانوں نے بڑے شد و مت سے اسے لکھ دیا. پہچان نہیں پائے کہ کیا صورتحال ہے. لیکن جو باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، جو مسائل جاسوسی کے ہوتے ہیں، وہ کہیں لکھے نہیں جاتے. لیکن سیرت ابن ہشام نے ایک واقعہ قیلا کر کے لکھا. ایسی باتیں قیلا ہی کر کے لکھی جاتی ہیں، اس لیے کہ دقیق کو نہیں بتا سکتا. یہ راز کی بات. قیلا کہا گیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے سنا کہ وہی لوگ جو ولادت کے موقع پر پیغمبر اکرم کے پاس کے شہر مکہ میں پہنچ گئے تھے قتل کرنے کے لیے، انہی لوگوں کو 6 سال کے فاصلے پر پتہ چل گیا کہ پیغمبر طائف میں. اور وہ لوگ پیغمبر اکرم کو تلاش کرنے لگے. تلاش کرتے کرتے وہ لوگ طائف میں پہنچ گئے. حلیمہ سعدیہ کے کانوں میں بات پہنچی کہ وہ لوگ پہنچ گئے جو قتل کرنا چاہتے تھے مکہ میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علامتوں والا بچہ یہاں ہے، جس کی علامت یہ تھی. وہ علامت والا بچہ یہاں ہے جس کے سر پر بادل سایہ کرتا ہے، جو چلتا ہے تو سایہ نہیں ملتا ہے، وہ بچہ یہی ہے. حلیمہ سعدیہ کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی، لے کے پیغمبر اکرم کو پہنچ گئیں. اب پہنچ کے پیغمبر اکرم سے کہا نبی اللہ اب ہم اس بچے کو نہیں رکھ سکتے. جس خوف کے جناب عبد المطلب سے کہنے لگی، جناب عبد المطلب اب ہم اس بچے کو نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ جس خوف سے آپ نے جناب محمد کو بھیجا تھا وہ خوف طائف میں بھی آ گیا. یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پیغمبر اکرم طائف سے مکہ لوٹے. تو اب جناب عبد المطلب نے سائے کی طرح پیغمبر اکرم کی حفاظت شروع کی. سائے کی طرح کسی کو اجازت نہیں تھی کہ پیغمبر اکرم کے بستر پر بیٹھے، جناب عبد المطلب کے بستر پر بیٹھے، جناب عبد المطلب کی مسند پر بیٹھے، بجز پیغمبر اکرم کے. جہاں جاتے تھے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. اور جب پیغمبر اکرم 8 سال کے ہوئے تو جناب ابو طالب کو پکڑا، اور جناب ابو طالب کے ہاتھ کو پکڑنے کے بعد اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا ابو طالب مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی
جب تک کہ تم وعدہ نہ کرو کہ جب تک تم زندہ رہو گے اس بچے پر ایک خراش بھی نہیں آئے گی۔ جب جناب عبد المطلب نے اپنے باپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وعدہ کیا ہے، تب جناب عبد المطلب کو موت آئی۔ یہ یہاں سے وہ مرحلہ ہے جہاں سائے کی طریقے سے جناب ابو طالب نے سلسلہ اختیار کیا ہے حفاظت کا۔ وہ بحیرہ راہب کا واقعہ کہ جہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگے نہ لے کے جاؤ اے ابو طالب، آگے اس کے دشمن رہتے ہیں، اسے قتل کر دیں گے، لے کے چلے آئے۔ جہاں جاتے ہیں جناب پیغمبر اکرم دعوت پر، پہلے کھانا جناب ابو طالب کھاتے ہیں کہ کہیں زہر تو نہیں ملا دیا گیا۔ جہاں جس علاقے میں بلایا جاتا ہے اس علاقے میں پہلے خود جا کے دیکھتے ہیں کہیں کوئی دشمن بیٹھا ہو تو نہیں۔ ایسے سائے کی طرح جناب ابو طالب پیغمبر اکرم پر ہیں کہ دشمن کو اب یقین ہو گیا کہ اب پیغمبر اکرم کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سے یہ لوگ مایوس ہو گئے دشمن کہ پیغمبر اکرم کی شخص سے پیغمبر اکرم کو محمد کو قتل نہیں کیا جا سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب انہوں نے ٹیررزم کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے شخص کو قتل کرنا، دوسرا طریقہ ہوتا ہے شخصیت کو قتل کرنا، شخصیت کو مجروح کرنا، شخصیتی ٹیررزم، کسی کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنا۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ پیغمبر اکرم کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، ساری سازشوں پر پانی پھر گیا، تو اب انہوں نے تاریخ اسلام کی دو عظیم شخصیتوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے جو اسلامی تاریخ میں آ گیا۔ ایک پیغمبر اکرم کی جہالت کا شاخسانہ کہ پیغمبر اکرم جاہل تھے، انہیں کچھ نہیں آتا تھا۔ دوسرے جناب ابو طالب کے کفر کا شاخسانہ کہ وہ اسلام نہیں لائے۔ یہ دونوں چیزیں شاخسانہ ہیں اس خدمت کا جو دشمنوں کی سازش تھے اور قتل ہونے سے جناب ابو طالب نے بچایا، اور جو افسوس کے ساتھ کہ پیغمبر اکرم کے ماننے والے مسلمانوں کی تاریخ میں بھی وہ بحث آ گئی کہ ابو طالب کافر تھا۔ ورنہ جو اس نے پیغمبر اکرم کی اس طریقے سے حفاظت کی اس کے اسلام کی کوئی گفتگو نہیں۔ دوسرا پھر وہی مرحلہ سامنے آیا، پیغمبر اکرم کو سینے کو چاک کیا گیا، اور چاک کرنے کے بعد ان کو نکالا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا اقرا بسم، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ یہ ساری روایتیں آئیں، نبی کی جہالت کو پیش کیا گیا کہ نبی جاہل تھے، نبی کو کچھ آتا نہیں تھا۔ نہیں، پیغمبر اکرم امی تھے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا سالتو ابا جعفر محمد ابن علی ابن رضا یبن رسول اللہ لما سمی النبی الامی، پیغمبر اکرم کو امی کیوں کہا گیا؟ فقال ما یقول الناس، لوگ کیا کہتے ہیں؟ قلت یزعمون انما سمی امی لانه لم يحسن ان یکتبہ، وہ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ فقال کذبوا علیہم لعنت اللہ، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے ان پر لعنت ہو۔ جو نبی اکرم کو جاہل کہے اس پر خدا کی لعنت ہے، جو نبی اکرم کو اپنا بڑا بھائی کہے، جو نبی اکرم کو اپنا جیسا کہے، انما انا بشر مثلکم قرآن نے کہا ہے، لیکن دیکھنے میں ہم تمہارے جیسے، یوحا الیہ، ہم پر وحی نازل ہوتی، ہمارا یہی سب سے بڑا امتیاز ہے۔ ان یک ذالک، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جاہل ہونے لکھنا نہیں آتا؟ واللہ یقول فی محکم کتابہ، اللہ اپنی کتاب محکم میں لکھتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی وہ ہے جس کو هو الذی بعث فی الامیین رسولا، انہی کے درمیان میں سے، امیین میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا، یعنی الگ قوم کا نہیں آیا ہے، انہی کے درمیان سے نکلا ہوا ہے،
اسی قوم کی ایک فرد ہے۔ فَكَيْفَ يُعَلِّمُ مَن لَّمْ يُحْسِن، جسے پڑھنا نہیں آتا، جسے لکھنا نہیں آتا، وہ کیسے لوگوں کو تعلیم دے گا کتاب و حکمت کی؟ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں موجود تھے۔ جسے لکھنا نہ آتا ہو، جسے پڑھنا نہ آتا ہو، وہ علم کیسے بانٹے گا؟ وہ تعلیم کیسے دے گا؟ وہ لوگوں کو پڑھائے گا کیسے؟ وہ لوگوں کو لکھائے گا کیسے؟ وہ لوگوں میں جہالت کو مٹائے گا کیسے؟ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَقْرَأُ وَيَكْتُبُ بِإِثْنَيْنِ أَوْ قَالَ بِثَلَاثٍ، 2 انگلیوں سے پیغمبر اکرم یا 3 انگلیوں سے پیغمبر اکرم لکھا کرتے تھے۔ وَسَبْعِينَ لِسَانًا بِإِثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، پیغمبر اکرم کو معلوم تھیں 72 یا 73 زبانیں، 1-2 زبان نہیں، 72 یا 73 زبانوں کے عالم تھے پیغمبر اکرم۔ انما سمی الامی، تو پھر امی کیوں کہا گیا؟ امی اس لیے کہا گیا لأنہ کان من اہل مکہ، اس لیے کہ وہ مکی تھے۔ ومکہ من امہات القریٰ، قریوں کے درمیان مرکز ہے جہاں سے اسلام ایک چھوٹے سے قریے سے، ایک چھوٹے سے دیہات سے ساری دنیا تک رحمت کا پیغام پہنچا ہے، ساری دنیا تک امن کا پیغام پہنچا ہے، ساری دنیا تک انسانیت کا پیغام پہنچا ہے، ساری دنیا تک بیٹیوں کی عزت و احترام کا پیغام پہنچا ہے۔ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، سورہ انعام کی آیت نمبر 1۔ آپ کو بھیجا تاکہ ام القریٰ کے لوگوں کو آپ جو ہے وہ ڈرائیں اور اس کے اطراف میں جو لوگ۔ درس نہ پڑھنے کا مطلب جاہل نہیں ہے، پڑھتا وہ ہے جو جاہل ہو، جو خدا کے یہاں سے پڑھا کے بھیجا گیا ہو، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی کے معنی امت کے درمیان سے، عام لوگوں میں کے درمیان سے، نہ کہ جو ہے وہ بڑی پارٹیوں کے درمیان سے، نہ یہ کہ اشراف زادوں کے درمیان سے۔ مکہ کا رہنے والا ہے، پیغمبر اکرم کی ولادت باسعادت مرکز علم ہے، دنیا تک علم۔ اگر آج ہمارا معاشرہ علم کے دروازے کو کھول دے، علم کے راستے پر چلنے لگے، تو مسلمانوں میں وحدت پیدا ہو جائے گی، لوگ صحیح سے سوچنا شروع کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کو جاہل رکھا جاتا ہے تاکہ وہ وہی نچلی سطح پر، نچلی فکر پر سوچتے رہیں، انہیں اوپر اٹھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ ان کے علاقوں کو گندا رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی فکریں گندی رہیں، ان کو علم سے دور رکھا جاتا ہے، کچھ ماحول دور رکھتے ہیں، کچھ حالات دور رکھتے ہیں، کچھ سیاستیں دور رکھنا چاہتی ہیں، کچھ ہم خود دور رہنا چاہتے ہیں۔ ساری چیزیں جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے، جس کے دل میں پیغمبر اکرم کی محبت ہوگی وہ علم کے راستے پر جائے گا، جو نبی اکرم کو اپنا بڑا بھائی نہیں سمجھے گا بلکہ خدا کا نمائندہ اور رہبر سمجھے گا، وہ علم کے راستے پر جائے گا۔ اور جس کے یہاں علم آ جائے گا، وہ علم جو نور ہے، اس کے یہاں وحدت پیدا ہوگی، وہ تفرقہ بازی سے بچے گا۔ یہ ہفتہ وحدت، پیغمبر اکرم کی ولادت، دشمن شناسی کی تاریخ ہے۔ پہچانو کون تمہارا دشمن ہے، کون تمہارا مخالف ہے۔ شیعہ سنی اختلاف کو بھڑکانے والا امام خمینی کی زبان میں وہ ہے جو نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان، بیضہ اسلام کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے، وہ مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیرنا چاہتا ہے، تاکہ آج اتنے بڑے ہونے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم کیوں ایک نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم خود نہیں چاہتے ہیں، ہم کو مسلمانوں کو وہ طاقتیں بکھیر کے رکھنا چاہتی ہیں۔ آج ایک مسلمان کوئی دیوبندی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی مقلد ہے، کوئی غیر مقلد ہے، یہ سب کیوں ہے؟ یہ فرقہ پرستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب تک فرقہ پرستی رہے گی، جاہلوں کا حلوہ مانڈا چلتا رہے گا۔ جہاں سے وحدت آئے گی، ایک خدا کو ماننا، ایک رسول کو ماننا، ایک رسول نے جس کو بتایا ہے اس کو ماننا، نہ کہ اپنے من سے ماننا،
تو پھر خود بخود مسلمانوں کے درمیان سے تفرقہ ختم ہو جائے گا، امن و امان شروع ہو جائے گا۔ نبی اکرم کی ولادت کا موقع ہے، ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم سب مل جل کر رہیں گے۔ یہ ہفتہ وحدت ہمارے دلوں میں وحدت کی روشنی پیدا کرے، تفرقے کی، ظلمت و تاریکی کو ختم کرے، ہمارے ساری دنیا میں امن کا پیغام پہنچائے، ہمارے وہ دین جو رحمت کا دین ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس پر نقطہ لگا کے زحمت نہ بنائے۔ ہم نے ہر چیز میں نقطہ لگانے کی کوشش کی ہے، اس لیے ہر جگہ رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے، پریشانیوں میں بدل جاتی ہے۔ ہماری جہالت زحمت کا نتیجہ ہے، ہماری تفرقہ بازی زحمت کا نتیجہ ہے۔ وہ نبی آیا تھا رحمت للعالمین بن کے، جو اپنے دشمن کے پاس بھی اس طریقے سے جاتا ہے، جو کوڑا پھینکتا ہے دشمن یا عورت کوڑا پھینکتی ہے، وہ بیمار پڑ جاتی ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ جو اس کے سنگین دشمن ہیں، وہ بھی جب اس کی زبان کے مقابلے میں آتے تھے کہتے اس کے اچھا بولنے والا کوئی نہیں، اس سے شیریں مقال، اس سے زیادہ شیریں مقال کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ شیریں کلام کوئی نہیں ہے۔ شہد بھی اس کی شیرینی بفدا ہے، قند پارسی بھی اس کی شیرینی بفدا ہے۔ دشمن بھی جس کے امن و امان کو قبول کر لیتا ہے، جو جنگ میں فقط دشمن کو چت کرنا نہیں چاہتا ہے بلکہ دشمن کے دل کو فتح کرنا چاہتا ہے، جو دشمن کو بھی پیغام امن دیتا ہے کہ چلے جاؤ، نہ لڑو، اسلام قبول کر لو، جو اپنے دشمن کو بھی مورل ویلیوز کو سکھاتا ہے۔ ہمارے یہاں جنگ میں اور دشمنی میں مورل ویلیوز، اخلاقی اقدار کا تصور نہیں ہے، کنسپٹ نہیں ہے۔ دین اسلام، پیغمبر اس دین کے رہبر کا نام ہے جس کے یہاں جنگوں میں بھی اخلاقی خبردار بچوں پر حملہ نہ کرنا، خبردار درخت راستے کے درختوں کو نہ کاٹنا، خبردار بوڑھوں پر حملہ نہ کرنا، خبردار عورتوں پر حملہ نہ کرنا، خبردار پانی میں زہر نہ ملانا، خبردار بھاگتے ہوئے کو نہ پکڑنا۔ یہ کون سا پیغام ہے جو پیغمبر اکرم کی طرف سے دنیا کو پہنچ رہا ہے؟ یہ کون سا انسانیت کا پیغام ہے جو نبی اکرم دنیا تک پہنچا رہے ہیں؟ کون سا پیغام ہے؟ یہ وہ پیغام امن و امان ہے جو آج کی دنیا کو سکھا رہا ہے کہ ہیومن رائٹس کا نعرہ لگانے والے، حقوق انسانیت کا نعرہ لگانے والے، وومن رائٹس کا نعرہ لگانے والے جھوٹے ہیں۔ انہی کے یہاں سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، انہی کے یہاں سب سے زیادہ عورتوں کی عصمت پامال ہو رہی ہے، انہی کے یہاں ہم جنس گرائی اور کا سلسلہ اور اس کو رائج قرار دیا جا رہا ہے، جو خلاف فطرت اور خلاف نیچر ہے۔ آج ہمارے ہندوستان میں جہاں مشرقیت پروان چڑھتی ہے، وہاں حکومتیں چاہتی ہیں، ثروتیں چاہتی ہیں، طاقتیں چاہتی ہیں کہ ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بدل دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے قانون کے اوپر اپیل دی جا رہی ہے کہ ہم جنس گرائی کو ہندوستان میں رائج کرائے جائے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو ہندوستان میں غربی فکروں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکمراں جماعت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر غربی فکر ہندوستان میں آئی تو پھر ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آ جائے گی، پھر یہ آزادی ہندوستان کی ختم ہوگی اور پھر وہ دن دور نہیں کہ جب غلامی آ جائے گی۔ امن و امان کا طریقہ اختیار کرو۔ جو لوگ ہیومن رائٹس کے نعرے کے اوپر ننھے ننھے بچوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دین اسلام سے درس لینا چاہیے۔ جو لوگ اسکولوں پر بمباری کرتے ہیں، انہیں دین اسلام سے درس لینا چاہیے۔ اور جو لوگ اسلام کے نام پر خود کچھ بم دھماکے کرتے ہیں، نہتے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، جلوسوں پر حملہ کرتے ہیں، مار کاٹ کرتے ہیں اور جنت بانٹتے ہیں مفت میں، انہیں بھی سوچنا چاہیے وہ دین اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ غربی افکار کے ہتھ کنڈے ہیں، وہ غربی افراد کے نمائندے ہیں، وہ دشمن اسلام کے فالوور ہیں، اسلام کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ایسوں کے چہرے سے اسلام کی نقاب نوچ دینا ضروری ہے، جیسے پیغمبر اکرم نے کفر و شرک کو تمام کر دیا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ہفتہ وحدت مسلمانوں کی بیداری کا زمانہ ہوگا، انسانیت کی بیداری کا زمانہ ہوگا، بشریت کی بیداری کا زمانہ ہوگا، خواتین کی بیداری کا زمانہ ہوگا۔ دنیا میں امن و امان پھیلے گا
اور جب وہ آئے گا جو وارث زہرا ہے تو دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔